أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من وقت عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں مومنین افطار کے لیے زحمت کرتے ہیں، ایک دو مومنین یا تنہا اسپانسر کرتے ہیں افطار کے لیے. وہ مرحوم چودھری محمد اسلم صاحب اور بہادر خان صاحب کے والدین کے لیے اور سب کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لك 7 خصال لا يحاجك فيهن أحد يوم القيامة وأنت أول المؤمنين بالله إيمانا وأوفاهم بعهد الله وأقربهم بأمر الله. أولكم دارا على الحوض أولكم إسلاما علي بن أبي طالب. صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بغیر مقدمہ و تہید تمہید کے وقت کا خیال کرتے ہوئے اور مومنین جوانان ماتم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اے علی، تم میں وہ 7 خصلتیں ہیں جو کوئی بھی تمہارا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتا یا قیامت میں نہیں کر سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے ایمان کا اظہار سب سے پہلے کیا. جب لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت میں تم مومن تھے. وَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، اور تم سب سے زیادہ وفادار تھے عہد و پیمان کے لحاظ سے. أَنْتَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ إِيمَانًا، تم پہلے ایمان لانے والے تھے اور وفا کرنے والے تھے. دوسری حدیث جو میں نے ساتھ میں پڑھ دی وہ تھی أَوَّلُكُمْ وَارِدًا عَلَى الْحَوْضِ، تم وہ آدمی ہو جو حوض کوثر پہ سب سے پہلے ہم سے ملو گے. اولکم اسلاما، اور اسلام لانے میں تم ہی سب سے پہلے ہو. اس طرح کی حدیثیں بہت ہیں، لیکن اس فضیلت کے لحاظ سے کہ جیسا کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو فضائل ہیں اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن جو قرآن کی تاریخ ہے، قرآن کے قصص ہیں اور تفسیروں کا جب مطالعہ کیجئے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی کے فضائل کو زیادہ تر عبادتوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. ایک بہت اہم جملہ اور ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں کہ علی کی فضیلتوں کو عبادتوں کے ساتھ منسلک کیا جائے. کیا بات ہے. کیوں کیا جائے؟ آج جو ہمارے برصغیر میں ہند و پاک میں یا ہند و پاک کے باہر کے جو مومنین اور یورپ اور امریکہ میں ہیں،
اور غلط عقیدے کی نشریات اس مرحلے پر پہنچ گئی ہے کہ بھئی بس ہم محبت علی کرتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں، نوح و مرثیہ کرتے ہیں، تو ہمیں عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، امام زمان سے رابطہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی جو دوسری باتیں ہیں ولایت کے بارے میں شاید وہ ولایت کے لفظ کے معنی نہ سمجھتے ہوں، ولایت تکوینی پر نیچے سے تعریف کریں، واہ واہ ولایت تکوینی، جب پوچھا جائے کہ ولایت تکوینی معنی کیا ہے تو کچھ نہیں، آپ ولایت تکوینی پر جو ہے وہ خطیب کو جو ہے تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ کو خود نہیں پتہ کہ ولایت تکوینی ولایت تشریح کیا ہے۔ بہرحال اس طرف مجھے نہیں جانا، صرف بتانا یہ ہے کہ اصل میں آج کا ماحول یہ ہے کہ اصول دین کو عقیدہ بنا کر کے فروع دین سے جدا کیا جاتا ہے، اصول الدین کو عقیدے بنا کر کے فروع دین سے جدا کیا جاتا ہے کہ ہمیں فروع دین کی کیا ضرورت ہے، لیکن جب فضائل علی کو آپ دیکھیے گا تو وہ منسلک کیا ہے رب کعبہ نے، رب نے ذوالجلال نے ایسا منسلک کر دیا ہے کہ کوئی بھی انسان عقیدہ ولایت کو فروع دین سے الگ نہیں کر سکتا، جس کی سب سے پہلی دلیل وہ ولایت والی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بس مومنین میں وہ ولی ہیں، وہ ولی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ دو لفظ چھوڑ دیا ہے، اللہ اور رسول والی بات چھوڑ دی ہے، چلیے وہ بھی پڑھ دیتے ہیں، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، پھر کہتے ہیں بس مومنین میں وہی ولی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ یہ علی ولی ہے اور ولایت ہی کو مانو، لیکن نہیں، یہاں پر نماز کو بھی لائے ہیں اور زکوٰۃ کو بھی لائے تاکہ ربط نماز و زکوٰۃ کو ولایت علی سے لگا دیں۔ محمد علی بیت محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ، یہ 5 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس میں سے افضل کون ہے، تو 5 امام نے فرمایا مفتاحہن الولایہ، ان سب کی کنجی جو ہے وہ ولایت ہے، یعنی ولایت کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے۔ نعرہ حیدری، صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو فضیلت کا ربط جو ہے وہ عبادت کے ساتھ ہے، یہ جملہ اہم رکھیے گا۔ تو اب ولایت علی کو جس میں انگوٹھی دی گئی، اب میں سب اشارے تک سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہوں، دیکھیے ولایت کو نماز کے ساتھ مربوط کیا، ولایت کو زکوٰۃ کے ساتھ مربوط کیا، اور روزے کے مرحلے میں توجہ فرمائیے گا، روزے کے مرحلے میں بھی فضائل اہل بیت کو روزے کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کہ 3 دن روزے رکھے اہل بیت، اور پھر جب سخاوت کی آیت نازل ہو تو پھر انہی اہل بیت کے لیے نازل ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اگر ولایت علی کے بارے میں کوئی بھی مسلمان سوال کرتا ہے کہ بھی اپنے بعد اللہ کے رسول نے کسی کو وسیع نہیں بنایا، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بنیاد تو پہلے ہی دن پڑی تھی، جس وقت پہ گھر میں بلایا سب کو اور علی سے کہا ذرا کھانے کا انتظام کرو، اور کھانے کا انتظام کیا گیا، تو وہاں کیا کہا تھا، بھائی یہ بات سنو، یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، وسیع ہوگا، جانشین ہوگا، تو ولایت تو پہلے ہی دن سے شروع ہو چکی تھی، اس میں کہنے کی بات کیا تھی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ولایت کا سلسلہ ربط نماز کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ تھا، جب مولا علی نے رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دی اللہ کی راہ میں، لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ روزے کو بھی میں نے اشارہ کر دیا۔ اب ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ کتنا ربط ہے فضیلت کا ولایت کے ساتھ، کتنا ربط ہے فضیلت کا عبادت کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو کہا اب آخری بار تم حج کر رہے ہو، اس کے بعد تو اب حج کرنا ہی نہیں ہے، تو ایک مرتبہ پھر وہی بات دہرا دی جائے تو جو تم نے ذوالعشیرہ میں دہرائی تھی، اور اسی لیے حج کے ساتھ ولایت علی کو غدیر خم میں جوڑ دیا گیا تاکہ غدیر خم کی ولایت کو کوئی بھول نہ سکے اور حج جیسی بڑی عبادت کو بھی کوئی بھول نہ سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تو یہ فضیلتوں کا سلسلہ ہے جو مولا کائنات کی فضیلت ہے وہ عبادتوں کے ساتھ منسلک ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، تاکہ اللہ نے غدیر خب کے میدان میں جب یہ کہا کہ یہ مولا ہے اور یہ ولی ہے تو اس میں ربط رکھا گیا. مولا کے معنی میں تبدیلی لائی گئی اور بدلا گیا. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر دوسری فضیلت اور ربط کی طرف آتا ہوں. ایک موضوع ایسا ہے کہ صرف مولا غدیر میں نہیں کہا گیا ہے، توجہ رکھیے گا، مولا صرف غدیر میں نہیں کہا گیا ہے، علی کو 2 مرتبہ مولا کہا گیا ہے. حدیث میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا غدیر کے دن کہا، لیکن ایک بار اور کہا گیا ہے. توجہ فرمائیے گا، میں قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لقد عرف رسول اللہ علی مرتين، اللہ کے رسول نے علی کو 2 مرتبہ اصحاب کے سامنے معرفی کی ہے. پھر میں دہرا رہا ہوں، لقد عرف، معرفی کی ہے، انٹروڈیوس رسول اللہ علی، رسول اللہ نے علی کو اصحابہ، اپنے صحابیوں کے درمیان مرتين، 2 مرتبہ تعارف کرایا. احسن. اما مر حیث قال، کا پہلی بار کب تعارف کرایا ہے؟ کہا جب غدیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ 5ویں امام کہہ رہے ہیں. اب دوسری بات والی بات کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، جو دوسری بار مولا علی کو کہا گیا مولا، فَحَيْثُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، کہتے ہیں اس طرح کی یہ آیت نازل ہوئی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. کہتے ہیں مولا کون ہے؟ وہ مولا جو ہے اللہ ہے، جبریل ہیں اور صالح المومنین ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. تو یہ اللہ مولا ہے، جبریل مولا، صالح المومنین ہے. اس کے بعد حضرت رسول خدا نے مولا علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فقال ایھا الناس ھذا صالح المومنین، یہی وہ علی ہے جو صالح المومنین ہے. یہ جناب تفسیر نمونہ میں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے مجموع البیان سے لیا ہے، لیکن علامہ ثعلبی، گنجی، ابو حیان اندلسی، سبت ابن جوزی، روح البیان، ان سب کتابوں کا حوالہ اس میں آیا ہوا ہے. اب اس کے بعد صالح المومنین کا ذکر جو ہے کہاں کہاں پر آیا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن صالح المومنین انبیاء کو کہا گیا. توجہ رکھیے گا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 ہے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے سارے انبیاء کو صالح بنایا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں ہے، الحقنا بالصالحین، ہم کو صالحین کے ساتھ ملحق کر دے. اب یہ موضوع اسی جگہ آتا ہے جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کو منزلت ہارونی میں جو ہے قرار دیا گیا. اب میں پھر پیچھے واپس آتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیئے. تو صالح المومنین کے تذکرے میں بعض ہمارے مسلمان جو ہیں اڑ جاتے ہیں اس بات پہ کہ سارے صحابہ جو ہیں صالح المومنین ہیں، اور سابقون پہ بھی لاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہے صالح المومنین ہیں، یہ سبقت کرنے والے ہیں اور یہ جنت پہ جائیں گے، کیونکہ آیت اس سلسلے کی آئی ہوئی ہے. لیکن پھر میں پچھلی ایک گفتگو میں نے یاد نہیں ہوئی کسی مجلس میں عرض کیا ہے کہ طلحہ اور زبیر بھی تو صحابی تھے جنہوں نے 17,000 مسلمانوں کو جنگ جمل میں قتل کرایا. اب قرآن کی ایک آیت کہتی کہ کسی ایک کو مارا گویا پوری دنیا کو مارا. ایک انسان کو مارا، من قتل نفسا بغیر نفس، ایک کو مارا، قتل الناس جميعا، سب کو مارا. 17,000 مسلمان یہ کس حساب میں جائیں گے؟ بہرحال وہ موضوع دوسرا ہے. لیکن آئیے جو میں عرض کر رہا تھا کہ فضیلت کا ربط جو ہے وہ عبادت کے ساتھ ہے. توجہ فرمائیے گا کہ شاید یہ مناسب بات عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، اور علی جیسا رہبر ملا نہیں کسی کو. الحمدللہ ہم ان کے پیروکار ہیں. خدا قبول کرے، اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہم پیروان اہل بیت خاص طور سے مولا علی کے چاہنے والوں میں قرار پائیں. دیکھیے ربط فضیلت با عبادت کس طرح ہے. کبھی زندگی میں علی ابن ابی طالب نے زبان مبارک سے
کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، نہ بدر کی جنگ میں کہا، نہ احد کی جنگ میں کہا، نہ خیبر میں کہا، نہ خندق میں کہا، نہ ہی انا فتحنا کے موقع پر، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے فتح یہ کامیابی کی نشاندہی قرآن سے ہو رہی ہے، لیکن ربط فضیلت با عبادت اس طرح تھی کہ جس وقت میں روزہ دار ہے، نمازی ہے، سجدے میں ہے، اور جب کا فرق پر آپ کے ضربت لگتی ہے تو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ کیا تو جو فرمائیے کہ واقعی فضیلت کا ربط عبادت کے ساتھ ہے کہ علی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آج میں کامیاب ہوا، میں نے اتنے لوگوں کو بدر میں مارا، احد میں مارا، احد میں ہمارے لیے تلوار رہی، اللہ فتح کا جملہ آیا، وہ خندق میں رسول اللہ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ کی ایک ضربت عبادت سخلے سے باہر اور خندق میں اور خیبر میں کلا عودی اندر رہا تھا، کبھی بھی علی نے اپنے کامیابی کا اعلان نہیں کیا، لیکن یہاں اعلان کیوں کر رہے کہ دیکھو ربط فضیلت با عبادت ہے کہ علی اس وقت کامیاب ہو رہا ہے جب نماز پڑھ رہا ہے، علی اس وقت کامیاب ہو رہا ہے جب روزہ رکھ کے مسجد میں آیا ہوا ہے، اس کا تعلق مسجد سے بھی ہے، اس لیے تم مسجد کو نہ چھوڑو، یہ ربط ہے فضیلت کا مسجد کے ساتھ، اور اسی طرح سجدے کے ساتھ اس کا ربط ہے، اسی کے ساتھ رکوع کا ربط ہے، اور یہ فضائل علی ابن ابی طالب کے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو گزارشات میں کر رہا تھا کہ فضیلت کا ربط عبادت کے ساتھ اور عبادت کا تعلق عبادت کا ربط فضیلت کے ساتھ ہے۔ ایک اعتراض جو اکثر ہمارے خطبہ پر بھی بلکہ آپ دین پر کہہ لیں، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم لوگ علی کو ید اللہ کہتے ہو۔ آخر یہ مسئلہ جو ہے صرف ید اللہ کا نہیں ہے، عین اللہ کا بھی ہے، جنب اللہ کا بھی ہے۔ اگر اعتراض آپ کرتے تو سب پر جائیں۔ اس میں دیکھ رہا تھا تفسیر تو وہاں پر ایک نظر یہ پڑھ گئی تو میں نے چاہا کہ آج آپ لوگوں کی خدمت میں یہ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آج میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ حسین کو ثار اللہ پڑھتے ہو زیارت میں۔ کراچی میں زیارت پڑھی گئی اور پابندی لگ گئی، اب آپ لوگوں کو معلوم ہے، سارے بتانے والی نہیں ہے، سب آپ لوگوں کی نظر میں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ثار اللہ، وہ خون کہہ رہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو اللہ کے خون ہے حسین، ایسا ہے ہی نہیں۔ تم ثار اللہ سے الف رے ثار اللہ کے معنی ہی نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ قرآن میں اور لغات میں خون کے لیے لفظ دم آیا ہوا، دال میم دم، دم اللہ تو ہم نہیں کہتے، ثار اللہ کہتے ہیں۔ ثار اللہ کہتے ہیں خون بہا لینے والا۔ خون بہا سمجھ رہے ہیں؟ بہا وہی فارسی کا لفظ ہے، یعنی قیمت، خون کی قیمت لینے والا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک نے دوسرے کو مار دیا تو ورثہ آتے ہیں مقتول کے، قاتل سے اس کا دیت لیتے ہیں، مطلب اس خون بہا کو کہا جاتا ہے ثار، ثار سے الف رے، خون بہا کو کہتے ہیں۔ ثار اللہ یعنی جو خون بہا کو لینے والا تو اللہ ہے، اور پھر وہ آنے والا جو آئے گا وہ لے گا بدلہ۔ تو اس ثار اللہ کے ذمہ لینے لیے اعتراضات جو تھے اس کو میں پڑھتا گیا، اس کے بعد اسی ضمن میں بات آئی کہ بھئی تم لوگ جو ہے ثار اللہ کہتے ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ثار کے معنی کیا ہے۔ ثار اللہ جو ہے وہ خون بہا لینے والے ہے، تو اصل مسئلہ ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہو جائے بس وہی عظمت والی ہے، جیسے شعائر اللہ ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان چلنا لوگوں کا یہ شعائر اللہ ہے جو اللہ سے منسوب ہو جائے، تو اللہ سے جو چیز منسوب ہوگی ظاہر ہے اس کا احترام ہوگا۔ تو ید اللہ کا مطلب وہ صرف نہیں کہ جو جسم رکھتا ہو، ہاتھ پیر رکھتا ہو، اللہ کے نہ جسم ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جس کسی نے آبروئے اسلام رکھی ہے اور جس کی طاقت اور قوت نے اسلام کو بچایا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے ہاتھ میں وہ قوت ہے جو نسبت دے دی جاتی ہے اللہ کی طرف، یہ ید اللہ ہے۔ اور یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کہتا بھی رہتا ہوں، پڑھا بھی میں نے کئی بار ہے کہ دو چیزیں ہیں، تم لوگ ثابت کر دو کہ کبھی علی میدان جنگ سے بھاگا ہے یا علی نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہے۔ کہیں ثابت کرو کہ علی کا کوئی استاد رہا ہو علاوہ رسول اللہ کے، علاوہ رسول اللہ کے کوئی علی کا استاد نہیں تھا، اور نہ ہی جنگ سے فرار کیا ہے۔ اس سلسلے میں
خود مولا کائنات کی میں مولا کائنات کا جملہ لایا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے. ہاں تو وہاں پر جو ہے جب جس وقت میں آپ جنگ دہروان سے واپس ہو رہے تھے تو مولا کائنات نے خود فرمایا. اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ کوئی بھی انسان یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ علی نے میدان جنگ سے فرار کیا ہو. کہتے فإنی لم افر من الزحف قط ولم یبارزنی احد الا سقیت الارض من دمه. دیکھیں یہاں پر دم آیا ہوا ہے. کہتے کہ خدا کی قسم میدان جنگ سے میں کبھی نہیں بھاگا، قط کبھی بھی نہیں بھاگا، ولم یبارزنی اور کوئی میرے مقابل میں ٹھہر نہیں سکا، الا سقیت الارض من دمه یہاں تک کہ خون سے اس زمین کو میں سیراب کر دوں. میں نے اپنی تلوار سے اس کو سیراب کیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں نے اس آدمی کو قتل کر دیا جو میرے مقابلے میں آیا ہے. اور یہ روایات کی بات بھی ہے، تاریخ کی بھی، کہ مولا علی نے بہت کم شاذ و نادر سوار ہو کر کے کسی کو مارا. زیادہ تر جنگیں مولا کائنات کی زمینی تھی، یعنی پیدل کھڑے ہو کر کے اور مارتے تھے. جس وقت میں عمرو بن عبدود آیا ہے اور وہ سوار تھا تو مولا کائنات نیچے تھے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. کس کے بیٹے ہو؟ ابو طالب کے. خود فرمایا مولا نے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا چلے جاؤ واپس، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے خاندان کے بیٹے کو میری تلوار مارے. آپ جملے سنیے. لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں قتل کروں، میں تو چاہتا ہوں تمہیں قتل کروں. کہا اچھا تمہاری یہ جرت ہے کہ میرے مقابلے میں آئے ہو، تو تمہاری کیا شرط ہے جنگ کرنے کی؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اسلام لے آؤ تو جنگ کی بات ہی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. جنگ کرو تو پھر نیچے اتر آؤ اس لیے کہ میں پیدل ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ میں ہیں، مسجدوں میں نہیں بتائی جاتی کہ علی سا شجاع، علی سا بہادر انسان، اور کوئی آدمی آ گیا سامنے تو کسی کو چھوڑ دیا ہو. خیبر میں پہلے حارث کو مارا، پھر اندر کو، پھر برحق کو. سارے واقعات آپ خدمت میں. لیکن میں صرف مولا علی کا جملہ میں سنانا چاہ رہا تھا، فإنی لم افر میں کبھی نہیں بھاگا. یہ خود کبھی نہیں بھاگا. یہ جو میں نے کہا کہ میں نے چیلنج کیا، العیاذ باللہ ایسی بات نہیں ہے. العیاذ باللہ میں کہنا خود گناہ ہے. مولا علی کا جملہ تھا جو میں نے ترجمہ کیا کہ میں کبھی نہیں بھاگا. ثابت کرو، کہیں کسی جگہ بھی ثابت کر دو کہ علی فلاں جگہ تھے میدان میں اور وہ بھاگے. بھاگنا تو علی کی شان ہی نہیں تھی. انہوں نے دوسروں کو کہا کہ بھاگنے والوں کا بھی مانا نہیں. کبھی بھی بھاگنے والوں کو مانا نصیحتوں میں آپ دیکھیے جہاں پر خطبہ دیا ہے، جنگ کے اصول بتائے ہیں، اس پہ وہاں بتایا انہوں نے کہ بھاگنے والوں کو بھی مارنا نہیں، اور کوئی تم سے پناہ نہیں مانگ رہا ہو تو پناہ دے دینا، جانوروں پر حملہ نہیں کرنا، فصلوں کو برباد نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا. یہ ساری چیزیں نہج البلاغہ میں دیکھیے. کہتے میں کبھی نہیں بھاگا من الزحف جنگ سے، قط کبھی بھی، ولم یبارزنی احد یہاں تک کہ کوئی میرے مقابل میں آیا ہو اور اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر کے اس زمین کو میں نے سیراب نہ کیا ہو. آئیے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلے ایک جملہ سادگی کا جو اکثر میں کہتا رہتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو، یہ اسلامی تعلیمات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی، اور وہ یہی ہے کہ مولا علی نے جو سادہ زندگی گزاری ہے. قمبر کو اچھا کرتا خرید کے دیتے تھے، اپنے لیے اچھا نہیں تھا. قمبر جو غلام، شاگرد، صحابی بھی کہہ سکتے ہیں بہرحال، لیکن عام طور سے غلام مشہور ہے. اکثر ایسا ہوا ہے کہ جمعے کے دن مولا علی نے اپنے کرتے کو دھویا اور وہی پہن کر کے مسجد پہنچے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، اور وہ جسم سے چونکہ گیلا تھا، چپکا ہوا تھا بدن سے. لیکن سادگی کا مرحلہ یہ ہے کہ جو بازار میں کرتا مل رہا ہے، جو اپنے لیے خرید رہے وہی امام علی علیہ السلام جناب قمبر کے لیے یا بہتر خرید رہے. تو سادگی کے بارے میں اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے، کھانے میں بھی سادگی اور پہننے میں بھی اور زندگی میں بھی. بہرحال یہ وہ تعلیمات ہیں. حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خطبہ شعبانیہ میں
بھی آخر میں آیا ہوا ہے. جو شعبان کے آخری جمعے میں پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا تھا اس میں بھی اسی کا ذکر ہے، اور یہاں بھی ذکر ہے جہاں پر ناقہ صالح کا ذکر تھا. ناقہ صالح کو ایک شخص بنام قدار ابن سالف، یہی لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، قدار ابن سالف تھا جس نے اس ناقے کو، اونٹنی کو، چاروں پیروں کو کاٹا تھا. اس کو اشقل اولین کہا گیا، یعنی شروع کے رہن میں جتنے بھی بدبخت ترین لوگ ہیں وہ قدار ابن سالف. اور پھر پوچھا گیا کہ اشقل آخرین، تو پیغمبر اسلام فرماتے یا علی الذی یضربک علی ہذہ، یا علی اشقل اولین عاقر الناقہ اشقل آخرین قاتلک، وفی روایت اخری یغضب ہذہ من ہذہ. اے علی، اشق اولین، اشق الاولین وہ تھا جس نے ناقہ صالح کو چاروں پاؤں کو کاٹا، آخرین میں سے وہ ہے جو تمہاری داڑھی کو خون سے خضاب کرے گا. اور یہ ابن ملجم کی طرف اشارہ ہے. جناب شہید مطہری کی کتاب پڑھیے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، البتہ اس میں تفصیل نہیں جانا ہے کہ جس زمانے میں جو ہے شاہ کی حکومت میں ایسی داستانیں لکھی جا رہی تھی جس سے جوان گمراہ ہو رہا تھا، تو شہید مطہری جیسی شخصیت اتنا بڑا فلسفی اور کلام کا اور ہر اعتبار سے انہوں نے داستانیں راستان لکھی، سچی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی، پڑھی، بہت اچھی ہے. جلد دوم میں میرا ترجمہ ہے لیکن میرے نام سے نہیں ہے، حیرت طلاب پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک داستان اس میں ایسی ہے جو اس کے عنوان پہ آپ گھنٹوں روئیں، لیکن اس میں سوچنا پڑے گا آپ کو. کابین خون، فارسی میں کابین خون، یعنی کسی کا مہر، اس کا سر قلم کرنا ہے. کسی نے اپنا مہر رکھا ہے کہ فلاں کا سر لے کر کے آؤ. کابین خون. اب آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے وہ کون تھا. وہ قطام تھی، قطامہ یا قطام دونوں ہیں، کہ جس نے ابن ملجم سے طے کیا تھا. وہ ساری پوری تفصیل ہے کہ کیا ہوا، میرے بھائیوں کو مارا، میرے باپ کو مارا، یہ وہ. اور آخر میں ابن ملجم جو چلا اور 3 آدمیوں نے باہم طے کیا. ایک مصر گیا، ایک کوفہ آیا اور ایک دمشق گیا. آج یہ اتنا موبائل کا سسٹم اور اتنا منظم سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے ایک وقت میں ایک کام کر رہا ہوں بڑا آسان ہے. لیکن اس وقت میں جبکہ یہ سب وسائل نہیں تھے، لیکن چونکہ طے ہوا تو چونکہ عمر عاص مصر میں تھا تو وہاں ایک آدمی گیا، اور دمشق میں گیا ایک، اور ایک وہ کوفے میں آیا. لیکن آپ سوچئے کہ جس نے سازش کی تھی وہ ریشمی کپڑے پہن کے گیا نماز فجر کے وقت. معاویہ پورے ریشمی کپڑے پہن کے گیا، اگر تلوار بھی چلے تو پھسل جائے. اور وہ ہوا یہی. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج دیا. دونوں باتیں ہیں لیکن کہاں تک صحیح ہے. اور مصر والے کو بھی خبر ملی، ان سے بھی شاید 2 مختلف روایتیں ہیں کہ اپنی جگہ پر بھیج دیا یا یہ کہ اس کو کہیں زخم لگا. لیکن جو کارواری، جو زخم کرنے والا حملہ ہوا وہ کوفے والا، اور اس کا کامیاب وار ہوا. اب یہاں پر آپ لوگ ٹھہرے، مسائل کے جملے میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس واقعے کے سن کر کے اور اس کے بعد حیران رہیں کہ کیسا یہ انسان تھا. کوفے میں مولا علی خطبہ دے رہے ہیں اور ایک پورا گروہ 8-10 آدمیوں کو آتا ہے اور آ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہے. جب جانے لگے دروازے کے پاس، آپ لوگ گئے ہوں گے مسجد کوفہ، اللہ آپ لوگوں کو لے جائے، تو اس دروازے سے مولا علی نے اس کو آواز دی ادھر آ. اور جب وہ آیا تو کہا تم نے بیعت میرے ہاتھ پر کی، مجھے کیا سمجھ کر کے؟ کہا ہماری امام ہے.
آپ میرے امام ہیں، اور بیعت کی ہے، چلا گیا۔ دوسری بار پھر مولا نے بلایا، مجھے تم کیا سمجھتے ہو، کس لحاظ سے آئے تھے اس وقت؟ کہا میں آپ کو امام مانتا ہوں۔ 3 مرتبہ مولا علی نے اس سے اقرار کروایا کہ میں آپ کو اپنا امام مانتا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا اسی ایک آدمی کو بار بار آپ کیوں بلا رہے ہیں اور اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا یہ میرا قاتل ہے۔ آپ کا قاتل؟ ارے تو ابھی اس کو ہم ختم کیے دے رہے ہیں۔ کہا نہیں، میرے بھائی نے یہ تو کوشش نہیں کی تھی کہ ہم اپنے اس کو مار دیں، جب تک کہ وہ ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ہم اس کو ماریں۔ میرا قاتل ہے، یہ علم سے مجھے پتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو وقت سے پہلے مار دیں جبکہ اس نے حملہ نہیں کیا۔ یہ تھا ابن ملجم، جس سے امام علی علیہ السلام نے کئی بار 3 بار اس سے اقرار لیا۔ لیکن اب وہ جو ماحول بدلا اور سازش ہوئی، پوری ایک تفصیل ہے معاویہ کے سازشوں کی، مولا علی کے قتل میں بھی اور امام حسن کے قتل میں۔ یہ سلسلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ، ہمارے بچے اور نوجوان جو نہیں جانتے ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے۔ 18 کا دن گزرتا ہے، مولا علی جناب ام کلثوم کے مہمان ہوتے ہیں۔ جناب ام کلثوم روایتیں کرتی ہیں کہ میں بابا کی افطار کے لیے مثال لے گئی، جو کی روٹی، نمک اور دودھ۔ تو مولا علی کہتے بیٹا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے سالن کی جگہ پر 2 چیز کو استعمال کیا ہے؟ نمک یا دودھ میں سے کوئی چیز اٹھا لو۔ جناب ام کلثوم کہتے کہ بابا نے کچھ روٹی اور نمک کھا کر کے افطار کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے، لیکن بار بار اٹھتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حجرے میں جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور پھر جب آتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کئی بار جب ایسا ہوا تو جناب ام کلثوم پوچھتی بابا جان آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آج کی رات یہ کیسا منظر میں دیکھ رہی ہوں، کبھی بھی ہم نے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا اگر یہ بات سچ ہے جو میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو آج تمہارا بابا تم سے جدا ہو جائے گا۔ ام کلثوم یہ سن کر کے پریشان ہوتی ہیں، کون سی بیٹی ہے جو اپنے بابا کے غم کی خبر سنے؟ دوستو عزیز روایت ملتی ہے سحر کا وقت قریب آتا ہے اور امام علی علیہ السلام وضو کر کے مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی جاتے ہیں آنگن میں چند مرغابیاں تھیں، شور مچانے لگیں۔ جناب مولا کائنات نے کہا امام حسن سے دیکھو ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا، اگر تم لوگوں کو کھلانے کی توفیق نہ ہوتے انہیں آزاد کر دینا۔ اے مولا علی آپ ان جانوروں کے بھوک اور پیاس کا اتنا خیال کرتے ہیں، کربلا میں آئیے جہاں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے العطش کر رہے ہیں، کوئی نہ ان کو پانی پلانے والا ہے نہ ان کو کوئی تسلی دینے والا ہے۔ دروازے کی طرف چلے، آپ کی ابا کنڈی سے لگ گئی۔ مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد میں آئے، نوافل ادا کرتے رہے، سب کو اٹھاتے رہے، جگاتے رہے۔ یہ دشمن خدا تلوار کو اپنے پیٹ کے نیچے رکھے ہوئے چھپائے ہوئے تھا، مولا نے اس کو پیروں سے اٹھایا، کہا اٹھ جا دشمن خدا، میں تیرے ارادے کو جانتا ہوں۔ مولا نے گلدستہ اذان پہ اذان کہی، یہ آخری اذان تھی جو علی بن ابی طالب کی اذان کوفے کی گلیوں میں، کوفی کے گھروں میں جا کر کے پہنچی۔ علی اذان کہنے کے بعد مشغول نماز ہوئے، قیام کیا، سورے پڑھے، رکوع کیا، اب سجدے میں جب گئے سر اٹھاتے ہی دشمن نے وار کیا، اس پر زخم پر جا کے لگا جب خندق میں آپ کے سر پر دشمن نے مارا تھا۔ علی کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب ادھر جبریل چلے، لقد تہدمت ارکان الہدی، ارکان ہدایت
اٹھ گئے. حسن اور حسین کو جب یہ خبر ملی دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے. بابا کو خون میں لت پت دیکھا. مولا نے کہا حسن نماز پڑھاؤ. امام حسن نے نماز پڑھائی. اب ساتھ میں ایک کملے میں لٹا کر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ہی گھر قریب آتا گیا کہا بیٹا ذرا میرے دوستوں سے کہہ دو کہ اب واپس چلے جائیں. گھر کے قریب کہیں زینب و کلثوم کی رونے کی آواز نامحرموں کے کان میں نہ پڑے. اے مولا آپ نے اس وقت میں نامحرموں کو سوچا لیکن بعد قتل حسین یہی زینب و ام کلثوم کوفہ کے بازار میں دشمنوں کے سامنے ادھر ادھر پھرائی جا رہی ہیں. یا علی یا حسین.